مالک میں، تو وہ جہاد کی صورت ختم ہو گئی، تو پھر مجاہدے کی اور شکلیں پیدا کی گئی ہیں جو ہمارے صوفیہ نے پیدا کی ہیں۔ اس میں یہ کہ مقصد تو ہے وہی ان کا کہ تزکیہ نفس ہو جائے، لیکن یہ طریقے مسنون نہیں ہیں۔ ہمیں تزکیہ نفس کے لیے جو مسنون طریقے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں، انہی کو اختیار کرنا چاہیے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہی سے مجاہدہ نفس کرنا چاہیے۔ البتہ تصوف کا جو اصل موضوع ہے، ہدف ہے، وہ درست ہے، غلط نہیں۔ محمد عرفان صاحب، کیا بدعت بھی شرک کی ایک قسم ہے؟ اور آج کل جو بدعت حسنہ کی کس طرح استعمال کی جا رہی ہے اس کی وضاحت کریں۔ بدعت اور شرک میں فرق ہے۔ بدعت تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی شے جو حصول ثواب کے لیے عبادت سمجھ کر سر انجام دی جائے، لیکن اس کا کوئی ثبوت حضور سے اور صحابہ سے نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ لیکن اگر حضور سے اور صحابہ سے ثابت ہے تو وہ سنت ہے، لیکن ہونی چاہیے وہ عبادات کے اندر حصول ثواب کے لیے۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ حضور اونٹ پر سواری کرتے تھے، اور تو کوئی شے تھی نہیں، نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرین، نہ کار، تو اب اس کو کہ گاڑی کو یا ٹرین کو یا ہوائی جہاز کو بدعت کہہ دیا جائے، یہ غلط ہے۔ یہ تو سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ترقی ہے جو ہو رہی ہے، لیکن جو چیزیں کہ عبادات کے ضمن میں حصول ثواب کے لیے کی جائیں، ان میں کسی شے کا اضافہ نہ ہو، وہی ہو جو کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر کہ حضور کا اور آپ کے صحابہ کا طرز عمل تھا۔ اگر کوئی اور رسم ہم ایجاد کر لیں گے، مثلا اب یہ تیجا ہے، سوئم ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے تیسرے روز جمع ہو کر، اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں نہ حضور کا اپنا عمل ہے، یہ در حقیقت بدعت شمار ہوگی۔ آپ جو ہے 10واں منا رہے ہیں، 7واں منا رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو بدعات کی شکل میں آ گئی ہیں، اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں حصول ثواب بھی ہے اور ایصال ثواب بھی پیش نظر ہے۔ تو حصول ثواب اور ایصال ثواب کے لیے کام وہی کیے جانے چاہیے جن کا ثبوت حضور اور صحابہ کے طرز عمل میں مل جائے۔ بدعت حسنہ کا لفظ جو ہے وہ صرف حضرت عمر نے استعمال کر لیا تھا، کہ تراویح کا یہ نظام جو ہے کہ سب مسلمان مل کر ایک امام کے پیچھے جماعت کی شکل میں 20 رکعت نماز پڑھیں، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت عمر نے اس کو جاری فرمایا، تو اسے بدعت کہ حالانکہ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عمر تو خود صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، حضور نے تو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میں نے بھی ابھی تک جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ثبوت صحابہ سے اور حضور سے نہ ملے، تو یہ ثبوت تو حضرت عمر سے مل رہا ہے، لہذا یہ اس دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن ٹیکنیکلی حضور نے اس کے لیے بدعت کا لفظ استعمال کر دیا، صرف اس لیے کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ لوگ اپنے طور پر جو ہے نمازیں پڑھتے تھے، رات کو قیام اللیل کرتے تھے، مختلف لوگ جو ہے مختلف اوقات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی ہے، آپ عام طور پر جو ہے صرف 8 رکعتیں تہجد کی جو ہے وہی ادا کرتے تھے، رمضان میں بھی، رمضان میں زیادہ طویل کر دیتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ بعد میں حضرت عمر نے یہ نظام قائم کیا، اور یہ اب ایک خلیفہ راشد کا قائم کیا ہوا نظام ہے، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سنت خلیفہ راشد ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور کے اپنے فرمان مبارک کے مطابق۔ البتہ حسنہ کا لفظ آپ نے خود کہہ دیا، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے اچھائی ہے، اگرچہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ محمد آصف صاحب، جب وسائل کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے تو پھر اقامت دین کے لیے انتظار کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب تک اتنے آدمی مہیا نہیں ہوتے کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اہمیت نہیں ہے، فیصلہ کن اہمیت وسائل کی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اگر ہل نہیں چلائیں گے، گندم نہیں بوئیں گے تو کہاں سے گندم ہو جائے گی؟ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ سارا آپ ہی کے اوپر دار و مدار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اذن، اللہ کی مرضی۔ کوئی فعل، میں نے یہ گھڑی اٹھائی، میں نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا، تو اس کو اٹھانے کا ارادہ میرا ہے، اس ارادے کی تکمیل اللہ کی طرف سے۔ یہ دونوں چیزیں ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے۔ لہذا اسباب و وسائل سے مستغنی ہونا نہیں ہے، اسباب و وسائل کو استعمال کرو، بھرپور طریقے پر استعمال کرو، لیکن تمہارا توکل اسباب پر نہ ہو، بھروسہ اسباب پر نہ ہو۔
یہی وجہ ہے کہ غزوہ حنین میں جبکہ 12,000 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، 12,000 کا لشکر، لیکن بھگدڑ مچ گئی، اور جبکہ حوازن کے تیر اندازوں کی طرف سے بوچھاڑ آئی ہے تیروں کی، تو عام لوگ بھاگ گئے۔ کہتے ہیں شبلی نے تو 30-40 کی تعداد لکھی ہے، سید سلیمان صاحب نے تصحیح کی اپنے استاد کی کہ نہیں 300-400 رہ گئے تھے۔ 12,000 میں سے صرف 300-400 کا رہ جانا، گویا 11,500 کا میدان سے بھاگ جانا کتنی بڑی بھگدڑ ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو اس حنین کے دن کو کہ تمہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ ہو گیا تھا، تو تعداد میں 313 تھے، تم نے شکست دی اللہ کے اذن سے۔ 12,000 تھے، 11,000 بھاگ گئے، حالانکہ بعد میں دوڑ کے واپس آ گئے۔ حضور نے جب صدا لگائی اور رجز پڑھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور الیہ عباد اللہ الیہ یا اصحاب الشجرہ الیہ یا اصحاب البدر، آؤ لوٹو کہاں جا رہے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، تو پھر لوگ لوٹ آئے۔ لیکن یہ کہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے نہ تعداد پر، البتہ جب آپ پلان کریں گے کوئی کام کرنا، اس میں وسائل اور اسباب کو پیش نظر رکھنا لازم ہے اور مسنون ہے۔ جن اعمال سے انسان نے توبہ کر لی ہے، کیا وہ بھی اعمال نامے میں موجود ہوں گے؟ بس اس کے بارے میں میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اقرا کتابک جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں علیحدگی کے اندر دکھا دیا جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض لوگوں کا صرف سرسری سا ہی معاملہ کرے گا، تو اس کے مختلف احوال اور کیفیات آتی ہیں، یہ ساری تفاصیل تو در حقیقت وہیں جا کر معلوم ہوگی۔ قاری احمد علی صاحب، آپ نے درس میں فرمایا قیامت میں حساب اسی زمین پر ہوگا، میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، صحیح ہے؟ ہم قیامت میں زمین کو تبدیل کر کے دوسری زمین لائیں گے؟ نہیں، ہم زمین کو بدل دیں گے اس کے سوا، غیر الارض یعنی زمین کی شکل بدل دیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس زمین کو ہٹا کر کوئی اور زمین لائیں، زمین ہی کی والسماوات، اور آسمانوں کو بھی، یعنی حیت بدل جائے گی۔ وہ زمین جو ہے قاعن صفصفا، یہ زمین جو ہے اس میں نہ کوئی اونچائی ہوگی، لا عوج فیہا ولا امتا، نہ کہیں کوئی اونچا ٹیلا ہوگا نہ پہاڑ ہوں گے، بلکہ قاعن صفصفا یہی زمین کر دی جائے گی۔ اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، یہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ زمین یہی رہے گی، البتہ اس کی شکل اور حیت بدل جائے گی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ زمین قیامت تبدیل کر کے دوسری زمین نہیں، دوسری نہیں بلکہ زمین کی شکل بدل دی جائے گی، جس سے وہ کچھ اور نظر آئے گی۔ رضوان احمد صاحب، آپ نے فرمایا کہ ارواح کی پیدائش کے وقت سب سے پہلے روح محمد پیدا کی گئی، اس کا کوئی حوالہ تو بہت مشہور حوالہ ہے، اگرچہ محدثین اس حدیث کی سند کو قبول نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگوں نے، مفسرین نے بھی اس حدیث کو قبول کیا ہے اور کوٹ کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو شے پیدا کی وہ میرا نور، یعنی میری روح۔ نور چونکہ یہ روح جو ہے نورانی ہے، فرشتے بھی نورانی ہیں، نور سے پیدا کیے گئے، اور یہ ارواح انسانیہ بھی نورانی ہیں، نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ تو اس میں کون سے حرج کی بات ہے، کون سی مشکل بات ہے یہ ماننے کی کہ سب سے پہلے حضور کی روح مبارکہ جو ہے، روح پر فتو پیدا کی گئی ہو، واللہ عالم، اور میں اس کا قائل ہوں۔ ڈاکٹر انوار احمد صاحب، کمانے کے جائز صورت اس موجودہ دور میں جہاں سود عام ہے کیا ہوگی؟ دیکھیے سود عام ہے، لیکن اس کی مقدار اور کمیت یا گاڑھا پن جو ہے سب جگہ ایک جیسا نہیں ہے۔ مثلا ایک ہے بینک تو در حقیقت قائم ہی سود پر ہے، کم شرح سود پر ڈپازٹ لی جائے اور زیادہ شرح سود پر ایڈوانس کیا جائے، قرضہ دیا جائے، تو درمیان میں بچت اس کی ہے، یہی اس کی پروپوزیشن ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، لیکن وہ اضافی چیزیں، بیسک جو فنکشن ہے بینک کا وہ یہ ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں کے پیسے بچت جو ہے جمع کرے، اور یہ جو کیپٹل بن جائے
پھر کاروباری لوگوں کو، کارخانے داروں کو اس میں سے قرض دے، وہ زیادہ شرح پر ہوگا، لہذا وہ بیچ میں جو فرق ہے وہ اس کی کمائی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ایک ایسا ادارہ جو ہمہ تن ہمہ وجود سرتا پیر سود ہی سود۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اس فیکٹری میں فرض کیجئے کہ آپ سپننگ ماسٹر ہیں، یا فرض کیجئے مزدور کی حیثیت سے کھڑے ہیں کسی مشین پر، لیکن اس فیکٹری کے اندر روپیہ سود پر لے کر بھی لگایا گیا ہے۔ یہاں جو ہے آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ بہت ثانوی درجے کی بات ہو گئی۔ یہ در حقیقت یہ فیکٹری جو ہے یہ کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے، اس کا اصل پروپوزیشن جو ہے وہ کپڑا بنانا ہے، وہ سود کے اوپر اصل پروپوزیشن نہیں ہے، لیکن سیکنڈریلی اس کے اندر سود انوالو ہو گیا، اس حوالے سے وہ اس سے کم تر گاڑھی شکل ہو گئی۔ لہذا بینک کی اگر ملازمتیں چھوڑی جائے اور ایسی کوئی ملازمت کر لی جائے، اس سے بھی آگے آ جائیں، کوئی ایسا مل جائے معاملہ چاہے جہاں پر کہ سودی رقم بھی کوئی انویسٹڈ نہ ہو کسی کاروبار میں، اسی میں آپ شریک ہو جائیں یا اسی میں ملازمت کریں، اور اچھا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کتنا ہی پیچھے ہٹ جائیں، کچھ نہ کچھ غبار سود کا آپ کے اندر ضرور جائے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ چاہے وہ براہ راست سود کا معاملہ نہ کرے، لیکن سود کا غبار یا سود کا دخان، سود کی بھاپ یا دھواں اور سود کا غبار جو ہے گردہ، وہ ان کے اندر لازم بن جائے گا۔ وہ میری اور آپ کی یہ حالت ہے کہ ہم گندم کا ایک دانہ بھی کھاتے ہیں تو اس میں بھی سود ہے، اس لیے کہ جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس میں فرٹیلائزرز آتے ہیں تو وہ سودی قرضوں پر ہے، کئی ٹریکٹر لیا گیا تو سودی قرضے پر ہے، اور جو بھی ہے معاملہ سارے سودی ہیں، بیج لیے گئے تو سودی قرضے پہ لیے گئے ہیں۔ تو سود جو ہے وہ گندم کے ہر دانے میں پیوست ہے، لیکن اس سود سے نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ جو میرے اندر اور آپ کے اندر پولیوشن جا رہی ہے، گندگی جا رہی ہے سود کی، اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی بھی مجھے حاصل ہوئی ہے اس گندم کے کھانے سے، میں اس کا اکثر و بیشتر حصہ صرف کر دوں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں، تاکہ ایک معاشرہ ایسا قائم ہو جائے کہ جس میں سود سرے سے موجود نہ ہو۔ اس کے لیے جد و جہد کریں گے تو ہماری یہ کوتاہی جو ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ محمد شاہد صاحب، سورہ کہف کے مضامین کے اعتبار سے انسانی نفسیات اور اس کی پستی کو واضح کیا گیا ہے۔ مال اور اولاد کے حوالے سے اس ضمن میں میرا سوال یہ ہے کہ فطرت اور جبلت میں کیا فرق ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے یہ۔ دیکھیے، عام طور پر ہم لفظ فطرت ہی استعمال کرتے ہیں، جبلت تو بہت شاذ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل صحیح استعمال کیا گیا یہاں پر۔ جبلت ہماری جو ہے وہ اینیمل انسٹنکٹس کا نام ہے، فطرت ہمارے روحانی وجود کے تقاضے ہیں۔ فطرت ہماری بہت اونچی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت جو ہے اسے تو اللہ اپنی طرح منسوب کر رہا ہے، جیسے روح انسانی کو اپنی جانب منسوب کرتا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ تمہارے رب کا امر ہے۔ تو روح جو ہے اس کے جو تقاضے ہمارے اندر ہیں وہ فطرت ہے، فطرت کے تقاضے ہیں، اور ہمارا جو حیوانی وجود ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ جبلت ہے۔ جبلت وہ ہے جس کو کہ فرائڈ کہتا ہے ایڈ یا لیبیڈو، ہمارے اینیمل انسٹنکٹس جو ہے وہ جبلت ہے، اور فطرت ہے روحانی تقاضے۔ سوال کا جواب ابھی ممکن نہیں تو برائے مہربانی سوال کے جواب پوسٹ کے ذریعے دے دیا جائے۔ نہیں، میں نے تو آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ ڈاکٹر شہاب حیدر، کیا یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے سوا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چاہے کتنے بھی اعمال صالح اس نے کیے ہوں؟ تو ایسے حالت میں اعمال صالح کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں ہم نہیں جا سکیں گے جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ یہ اس درجے درست ہے کہ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ رحمت خداوندی انہی پر ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری محنت اور جد و جہد صرف کر دی ہو اللہ کے لیے، ورنہ ہر ایک کے لیے تو رحمت خداوندی نہیں ہے۔ You have to earn it. Even this mercy, divine mercy of Allah subhanahu wa ta'ala has to be earned.
لیکن آپ جتنی محنت کریں گے کہیں نہ کوئی خامی، کوئی کمی رہ جائے گی، کوئی کوتاہی رہ جائے گی، ان کوتاہیوں کو کنڈون کرے گی رحمت خداوندی، ڈیوائن مرسی، تب آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ محمد سلیمان مرزا قرآنی